رمضان کے موقع سے کیا پتا اللہ حفاظت فرمائے، نظر لگ گئی ہماری قوم کو، نظر لگ گئی ہماری قوم کو۔ رمضان کا چاند کیا دکھا، ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے۔ کسی مسجد میں تراویح پڑھانے پر جھگڑے اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کسی مسجد میں اذان دینے پر مؤذن کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی مسجد میں فین اور کولر پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ کہاں مر گئی قوم؟ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ کے گھر میں جہاں پر دنیا کی بات کرنا منع ہے، اللہ کے گھر میں جہاں زور سے بولنا منع ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے پورے غلامی کے تصور سے آنا ہے، اس گھر میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ لڑنے والے کوئی ہندو ٹیررسٹ نہیں ہے، لڑنے والے نمازی ہیں، لڑنے والے روزے دار ہیں، لڑنے والے مسلمان داڑھی والے ہیں۔ یہاں بدماشی کی جا رہی ہے مسجدوں میں آ کر۔ اذان مؤذن کی ذمہ داری ہے، اسے ہٹا کر میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، مسجد کا امام ہوں، مجھے حق نہیں بنتا کہ مؤذن کو ہٹا کر میں اذان دوں، مجھے حق نہیں بنتا مؤذن کو ہٹا کر میں اقامت پر مؤذن کی جگہ پر کھڑے ہونے کا بھی مجھے حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام مؤذن کا دیا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اسے ارے ترے سے بولا جا رہا ہے۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، یہ امت لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے اذان پہ لڑتے جھگڑتے، اذان کا شوق ہے نا، اپنے گھر کو وقف کر دو، مسجد بناؤ، اپنے گھر میں اپنی مسجد بنا کر اپنی مسجد کے مؤذن بن جاؤ، ورنہ کسی جگہ مسجد میں جاؤ، وہاں لیٹر دو کہ میں اس مسجد میں مؤذن بننا چاہتا ہوں، جہاں پہلے سے مؤذن ہے وہاں آ کے بدتمیزی نہ کی جائے۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال جھگڑے، ہر سال جھگڑے۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، روزہ رکھے ہو، کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے بھی آئے تو کہو فإنی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا۔ غارت ہو جاتی ہے عبادتیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں پولیس جوتے پہن کے آ جاتی ہے اور لاٹیاں چلانے لگ جاتی ہے۔ کتنی بدنامی کی بات ہے کہ مسلمان اور مسجد میں جھگڑے رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہے ہیں۔ اسی جھگڑے کی نحوست سے شب قدر جیسی مبارک اور مقدس رات کی تعین نہیں مل سکی کہ کون سی رات شب قدر ہے، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے جھگڑوں سے توبہ کرو، صبر سے کام لو۔